الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ خالق اور باقی سب مخلوق، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اور باقی سب چیز جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس دنیا میں بسایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام عزتیں ہیں۔ اللہ اکبر اذان میں بھی 4 مرتبہ کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، ہر سمت میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اور باقی سب اللہ کی مخلوق جو ہے وہ فقراء ہے، محتاج ہے، مانگنے والے ہیں، اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے لیے کرائیٹیریا بنایا اس چیز سے عزت ملتی ہے، اور جن کاموں سے ذلت ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے، آخرت کی ناکامی ملتی ہے، اس دنیا کے اندر ناکامی ملتی ہے، وہ بھی اللہ نے جو ہے فیصلہ فرما دیا، اور واقعی ان چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، اور یہ معاملہ اللہ نے طے کر دیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، اور یہ فیصلہ کن چیز ہے، اور اسی سے ہی تمام جو ہے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی پسندیدہ جو دین ہے، جو وے آف لائف ہے، وہ تو اسلام ہے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ واقعی اگر ہمیں اسلام نہ ملتا تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہوتا، ہم جان ہی نہ سکتے کہ جو ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، وہ جو ہے علم والا ہو جاتا ہے، اولو العلم کہلایا جاتا ہے، اور وہ شہادت دیتا ہے اللہ کی، رسول اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی شہادت کو قبول فرماتے ہیں، فرشتے بھی اس شہادت پر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عام ایمان والے کو بھی جو ہے قیامت کے دن جو ہے علم والا کاؤنٹ کریں گے، جاننے والا کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ علم جو ہے نور ہے، اور جو بندہ بھی جو ہے اس دین اسلام قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نور عطا فرماتے ہیں، یہ علم عطا فرماتے ہیں۔ ہاں البتہ جو باقاعدہ علم کو پڑھتے ہیں وہ اخص الخواص ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو انبیاء کے پیچھے جو ہے نشست عطا فرمائے گا۔ آج اس پروگرام اسرار رحمت میں جو ہم بات کریں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت، آپ کے صحابہ کی عظمت جو ہے، اس عنوان سے ہم آج بات کریں گے۔ تو اب یہ عظمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پسند فرما لیا، اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو معصوم تھے، ان سے خطا نہیں ہوتی تھی۔ بظاہر اگر آپ کو کوئی بات بھی ایسی لگے، وہ اس لیے تھی کہ ہمیں بتایا جا سکے، سکھایا جا سکے، ہے جی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی قضا ہو گئی، تو قضا کا مسئلہ اس کی وجہ سے آیا۔ اسی طرح تیمم کا مسئلے آئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نہ ہوتیں تو پھر ہمیں کچھ بھی نہ پتہ چلتا، ہمیں گائیڈ لائنز نہ ملتی۔ اس کو خطا نہیں کہتے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ترتیب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام علم ہے، وہ عالم الغیوب ہے، وہ پہلے کی بھی ساری باتیں جانتا ہے، آج ہونے والے واقعات سے بھی واقف ہے، آئندہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے مطابق اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود پسند فرمایا تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پسند فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے
جو کلام مجید قرآن نازل فرمایا یہ بھی اللہ کے پسندیدہ الفاظ تھے، جو اللہ کا کلام تھا اپنے نبی پہ نازل فرمایا، نبی کو مکہ میں پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ کی پسند تھی۔ بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچایا، اور آپ کی آخری قیام گاہ جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ کو بنایا، حالانکہ فتح مکہ ہو چکا تھا۔ اگر جو ہے اللہ چاہتے تو اپنے نبی کو واپس جو ہے مکہ میں ہی جو ہے وہاں آپ کا روزہ مبارک بنتا، آپ کی آرام گاہ بنتی، لیکن اللہ نے کیونکہ پسند ایسے فرمایا۔ اور ایک عام جو ہے انسان بھی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی اللہ کے حکم سے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تمام واقعات بظاہر ہمارے سامنے جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ایک ظاہری شکل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فاعل حقیقی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ بعض اوقات لوگ شروع کر دیتے ہیں قدر کا، تو بھئی اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس تفصیلات پہ مت جانو، لیکن اتنا عقیدہ تو ہونا چاہیے کہ والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ ہی اس ساری چیز کا علم جانتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو کسی اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم کنفیوز ہو جائیں گے، اور جو ہے کہیں نہ کہیں اللہ پہ نقص بنا لے بیٹھیں گے اور اپنا ایمان گنوا بیٹھیں گے۔ اس لیے بعض چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو بس اسی طرح سمجھ لو، جس طرح اگر چھوٹا بچہ اگر ماں باپ سے بہت تفصیلات پوچھنی شروع کر دے، ایسا کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے، تو ایک وقت آتا ہے ماں باپ اس کو تسلی دینے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جب تم بڑے ہوگے تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اسی طرح ہر بندے کی جو عقل ہے وہ بھی مختلف ہے، چاہے ہم عمر میں بڑے بھی ہو گئے لیکن ہماری عقل میں فرق ہے اور تجربے میں فرق ہے۔ آج اگر جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اور جس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد تجربے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں تھی، میں غلط سوچ رہا تھا، حقیقت یہ ہے۔ اس لیے بہت ساری باتوں میں جو ہے ہمیں بس اتنا ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو فیصلے کر دیے، جس طرح جو چیزیں بنا دیں، وہی حقیقت، وہی سب کچھ ہے۔ اب اس وجہ سے اسلام کو بھی اللہ نے جو ہے ایک نعمت قرار دیا اور احسان جتلایا۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی، کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا، مگر دین اسلام کا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور اسلامی پریکٹس عطا فرمائی، عبادت کا طریقہ ہمیں جو ہے ملا اور دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اگلی بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں جو ہے پیدا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنین کے اوپر اللہ نے یہ بالکل احسان فرمایا کہ رسول کو جو ہے بھیجا اور وہ انسانی شکل میں آئے اور یہ خاتم الانبیاء تھے اور انہوں نے آ کر جو دین ہمیں سکھایا، یہ بہت اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پہلے بھی کیے گئے اور قیامت تک آپ کا تذکرہ جو ہے چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوشخبری ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خوشخبری ملی کہ ان کے بعد ایک نبی آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی اتنی بابرکت ہے اور اتنی فائدہ مند ہے انسانیت کے لیے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے عظمت کی، تو عظمت میں یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں جو کرائیٹیریا ہے وہ ظاہری شکل صورت نہیں ہے، جو ہے ظاہری اسباب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جس کو پسند کر لیا جائے تو وہی جو ہے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں بظاہر حضرت بلال حبشی ہیں، کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ چلتے تھے زمین پر تو عرش پہ ان کے چلنے کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر جب چلتے ہیں تو آسمانوں میں ان کی یہ آواز آتی ہے۔ اب یہاں
جو ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نسب میں بھی عرب نہیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شان عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں تو تب بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر ابو جہل کو، ابو لہب کو جب دین نہیں دیا اور اسلام سے وہ ان کا سینہ منور نہیں ہوا، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اور اسی طرح پہلے کے انبیاء ہیں، اگر وقت کے نبی کا بیٹا ہے جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے ایمان قبول نہیں کیا، تو اللہ کے ہاں جو ہے پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی وجہ سے ہے، بقدر ایمان۔ اب ایمان لے آنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا تذکرہ قیامت تک کے جو ہے جمعوں کے اندر، خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور ان کی اہمیت ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرما دی۔ اسی طرح اب اگر صحابہ کرام کے اندر ہم دیکھیں تو 4 یار کہلاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ یہ 4 جو ہے آپ کے یار ہیں، ان کا تذکرہ بھی جو ہے وہ خطبوں میں ہوتا آیا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ جو ہے ان کو جو ہے یاد کرتی رہی، اور کیوں نہ یاد کریں۔ اگر ہم یہ دیکھیں یہ 4 یار ہیں، صحابہ ہیں آپ کے، لیکن ان میں سے پہلے 2 جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ دونوں جو ہے سسر بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی داماد کے برابر ہیں، یعنی داماد ہیں اور بیٹے کی مانند ہیں، اور جو ہے اب اس طرح سے یہ رشتے بھی بن جاتے ہیں، اور اس حیثیت سے بھی ان کی اہمیت جو ہے اجاگر ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ان رشتوں کی اہمیت بھی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی قدر بھی بڑی ہے کہ ایمان تو اول درجے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ رشتے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں، اور اسی طرح جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین، آپ کے تذکرے بھی احادیث میں بے شمار مرتبہ جو ہے آپ پڑھیں گے، سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جہاں جتنا زیادہ قریبی رشتہ تھا، وہیں پر ہی قربانی بھی وہیں زیادہ تھی۔ سبحان اللہ، رشتہ بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہے، اور احد کے میدان میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور ایسی شہادت کہ جس میں آپ کے جو ہے شہادت کے بعد بھی اعضاء کو کاٹا گیا، اور اس کو چبانے والی ہندا جنہوں نے اندر سے کلیجہ چبایا اور کہا ٹھنڈک آ گئی ہے۔ تو اب اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، وہی ہندا جو ہے بعد میں صحابیہ بن جاتی ہے، اور وحشی جنہوں نے قتل کیا وہ بھی صحابی بن جاتے ہیں۔ اس جنگ کے جو سب سے بڑے سردار ابو سفیان ہیں، وہ بھی بعد میں صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ اور اس جنگ میں آنے والی تکلیف، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ کو بہت تکلیف پہنچی، اور کم و بیش 70 صحابہ جن کی شہادت احد میں ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر جو تیر انداز کھڑے تھے وہ اب ہٹ گئے، چنانچہ وہ لوٹ کر آئے، اور یہ مارکا ہوا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور یہی خالد بن ولید ہیں جن کو بعد میں اللہ نے قبول فرما لیا، اور جو ہے خالد بن ولید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا پرچم جو ہے وہ اتنی بڑی
زمین کے اندر پھیلا دیا۔ تو بھئی اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ہمیں اس میں پریشان ہو جانا، اپنی سوچ کو استعمال کرنا اور جو ہے اس عظمتوں کے فیصلے خود سے کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ پرانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، وہاں صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہوا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اصحابی کل نجوم، اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی تو سارے جو ہے ہدایت پر ہیں اور جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، ان سے راستہ حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، راستہ ہدایت کے لیے انبیاء کا بھیجنا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا آدم علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ہے نبی، لیکن آپ کے بعد کوئی نہ کوئی ہدایت کا ایک نظام جاری ہونا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت صحابہ کرام کو ہدایت کے لیے ایک رہبر رہنما جماعت بنا دی۔ اب رہبری کے اندر دو قسم کے حالات آتے ہیں۔ رہبری کے اندر ایک حالات ہے جو امن کے حالات ہوتے ہیں، اور امن کے حالات میں رہبری چاہیے ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ جب ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی مشکل حالات آ جاتے ہیں زندگی کے اندر، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، ہر قسم کے حالات ہیں۔ اب ان حالات میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو ایک ایسا دور تھا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن کا دور تھا، یعنی مسلمانوں کے اندر کے کوئی اختلافات نہیں تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اگر کوئی چیز ہوتی تھی اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ لائنز دے دیتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو چنانچہ جو ہے فوراً جو ہے اس چیز کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک وقت اور بھی تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب صحابہ کرام آپس میں معاملہ کرتے تھے، اب اس آپس کے معاملے میں جو بھی چیز وہ کرتے تھے وہ اجتہاد سے کرتے تھے، اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے بہترین چیز ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے، چنانچہ وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو اب نے یعنی کہ لیکن وحی مستقل نہیں تھی کہ اگر فرض کیا اجتہاد کیا، سمجھ یہ بات آئی، لیکن اب اجتہاد میں وحی بھی شامل ہو جاتی تو پھر تو وہ پوری وحی تھی، حکم تھا۔ لیکن ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اس بابرکت جماعت کو اس طرح سے استعمال کیا کہ اگر بھائی بھائی کا آپس میں مسئلہ ہو جائے، مسلمان ملکوں کے آپس میں مسائل آ جائیں، مسلمانوں کے جو رولرز ہیں ان میں مسائل آ جائیں، کوئی آرگنائزیشن ہم چلا رہے ہیں، جیسے آج کل مسجدیں چلاتے ہیں جی، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی اکثر مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ مسجد کے بورڈ ممبرز ہیں اور وہ بڑی جو ہے ایمانداری سے مسجد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان میں کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض کینہ نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے ہے۔ اب اس اختلاف رائے کا نمونہ کہاں سے دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو پسند فرمایا، اور آپ کے ان صحابہ کے حالات کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ہر قسم کے بندے کے لیے رہنمائی جو ہے حاصل ہو گئی اس میں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بنایا، اسی طرح کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے۔ جس طرح جو ہے آنے والے رسول جو ہیں وہ 313 تھے، اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ 313 بنائے۔ پہلی کی جو کتابیں دیکھیں تو 4 آسمانی کتابیں، اور جو ہے اگر یہاں دیکھیں صحابہ کرام کے اندر تو پھر آپ کو یہاں پر 4 یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آئیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی یہ صحابہ کی جماعت ایسی تھی کہ اب انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن رہنمائی کے لیے یہ ستارے چمکتے رہیں گے، ان کی زندگیوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ دین اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا،
قرآن چھوڑا، حدیث بتائی، اس کو سب سے بہترین صحابہ کرام نے سمجھا، عمل کیا اور اس کو آگے جو ہے تابعین تک پہنچایا، تابعین سے یہ تبع تابعین تک پہنچا۔ یہ قرون ثلاثہ کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بہترین زمانہ، یہ بہترین لوگ تھے، آسمان نے ایسے بہترین لوگ پہلے شاید نہیں دیکھے تھے، اور پھر قیامت تک شاید ایسے بہترین لوگ نہ پیدا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک کرائٹیریا چھوڑ دیا۔ اب قیامت تک آنے تک ہر قسم کے بندے کے لیے، ہر قسم کی جو ہے شخصیت کے مطابق صحابہ کرام کی یہ جماعت موجود ہے۔ کسی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج جو ہے، جس میں نرمی بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، عشق ہے، ساری کیفیات، اور ایک طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے اندر ایک جلالی کیفیت بھی ہے، فیصلہ کن عدالت والی کیفیت ہے، اور وہ بھی ایک انداز ہے۔ اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں حضرت عثمان کے اندر جو حیا ہے وہ بھی ایسا کہ فرشتے بھی جو ہے وہ آپ سے حیا کرتے۔ اور اس در سے اگر ہم دیکھیں بہادری کے اندر کمال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے۔ تو انداز ہے، مختلف انداز ہے، یہ واقعی مختلف ستارے ہیں۔ آپ نے جیسے آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، ایسے دین اسلام کے اندر صحابہ کی وجہ سے ایک زینت ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ وہ ستارے ہیں جن سے ہمیں جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی ان ستاروں کا ذکر کر دیا تاکہ جو ہے بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب بیت المقدس جب فتح ہوا، انہوں نے شرط لگائی کہ ہمارے پاس جب تک کہ امیر المومنین حضرت عمر تشریف نہیں لائیں گے، ہم اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جب ہمیں جو ہے سرنڈر کرنا ہے یا نہیں۔ تو اس وقت لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دیا۔ وہ وہاں سے مدینہ سے چلے، سفر کیا، راستے میں ان کے پاس ایک غلام تھا، ایک سواری تھی، کچھ ٹائم سوار جو ہے وہ غلام ہوتا تھا، انہوں نے باری بنائی ہوئی تھی، اور کچھ وقت حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوار ہوتے تھے۔ تو اس طرح باری کے ساتھ یہ وہاں سے چلتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچے۔ اللہ کی شان، جب بیت المقدس قریب آیا اس وقت غلام کی باری بنتی تھی، امیر المومنین نے جو ہے وہ سواری سے اتر کر چلنا تھا، تو چنانچہ امیر المومنین پیدل چلنے لگے، سوار جو ہے وہ غلام ہو گئے۔ اب اگر آپ اس وقت امیر مومنین کے لباس کو دیکھیں تو اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، ان میں سے چمڑے کے پیوند بھی تھے، اور جو ہے آپ کو یہ بھی آفر کی گئی کہ اس کو تبدیل کر لیں تاکہ وہاں جب آپ جائیں گے بات چیت کرنے تو امیر المومنین کی ایک شان نظر آئے گی۔ لیکن آپ نے سادگی کو پسند فرمایا، کہا کہ نہیں، میں تو اسی حال میں جاؤں گا۔ اور آپ جو ہے جب وہاں گئے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو بیت المقدس میں بڑے بڑے ان کے مذہبی رہنما تھے، وہ سب انہوں نے ان چیزوں کو نوٹ کیا، اپنی کتابوں سے غور کر کے دیکھا، اور انہوں نے آپ کے کپڑوں کے پیوند گنے اور کہا کہ واقعی ہماری کتابوں میں جو ہے اسی شخصیت کے بارے میں لکھا تھا کہ اگر یہ آئیں گے تو آپ ان سے لڑ نہیں سکیں گے، لہٰذا ہم جو ہے اپنے قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں اور ہم لڑائی سے بچنا چاہتے ہیں اور سرنڈر کرتے ہیں۔ اب یہ ایسے واقعات ہیں جو سبق آموز ہیں ہمارے لیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ یہ صحابہ کی جماعت جو ہے، جن کو ہم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی یہ جماعت ہے، نبی کے اصحاب ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، تو یہ سب جو ہے اس مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے یہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ یہ ایسے فیور نہیں ہے یا محض اتفاق نہیں ہے کہ بھئی یہی لوگ اس وقت پیدا ہوئے تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جو ہے ان کو ایک مثال بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر یہ
یعنی کہ دوسرے لوگ جو کافر تھے اس وقت کے اور آئندہ آنے والے وقت میں، اگر یہ اس طرح سے ایمان لے آئیں گے جس طرح یہ صحابہ کرام کی جماعت ایمان لے کر آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قبول فرمائیں گے، یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرائٹیریا بنا دیا۔ اور اس کرائٹیریا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا امتحان لیا، اور یہ امتحان بھی عجیب امتحان تھا، جس میں جان کا، مال کا، عزت آبرو کا، آل اولاد کا، آپ دیکھیں تو صحیح کیسا عجیب امتحان تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ آزمائشوں سے گزروایا ہے جی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے بیوی بچے کو جو ہے ایک ایسی جگہ پر جا کے چھوڑ دیا جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنا، اور خود اپنا ان کا آگ میں جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک کے چلے جانا، اور اللہ نے ساری چیزوں کو جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے پرسکون کر دیا اور خیر والا کر دیا، امن والا کر دیا، اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو امام الناس بنایا گیا، آپ کو عزتیں ملی۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ان کو بھی کچھ آزمائشوں سے گزارا ہو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اب اللہ امتحان لے رہے ہیں، صحابہ پرچہ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں، اور امتحان کا ٹاپک جو ہے جس پہ امتحان لیا جا رہا ہے وہ تقوی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں تقوی کے اوپر امتحان لینا کتنا مشکل کام ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اگر غور کریں کہ اگر ہمیں تقوی کا امتحان دینا پڑے تو ہم تو روزانہ ہی اس میں فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی بات پہ جمائے رکھا، اور وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر و فسق و فجور سے نفرت دے دی، اور ایمان ان کے دلوں میں جما دیا، یعنی یہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب یہ کامیاب ہو گئے تو بھائی واقعی پھر قابل تعریف ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک پوائنٹ ضرور سمجھیں کہ یہ محض اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ جس طرح پوری کائنات میں، تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پسند فرمایا، آپ کی بیویوں کو پسند فرمایا، آپ کی بیٹیوں کو پسند فرمایا۔ بھلا آپ بتاؤ کہ آپ کی بیٹی آپ کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے یا اللہ کی پسند سے پیدا ہوئی ہے؟ اللہ نے اسی کو آپ کی بیٹی بنانا تھا تو وہ اس لیے پیدا ہوئی ہے نا۔ اور اس کے ساتھ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہونے والے جو ہے آگے نسل، یعنی کہ حضرت حسن حسین، یہ سب اللہ کا انتخاب ہے، اور انہوں نے کمال کر دیا، اور جو ہے ان کا تعلق، ان کی محبت، ان کا دین کے اوپر چلنا، یہ سب کا سب عالی شان تھا، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ اس لیے اس کو محض اتفاقات نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو جو ہے کسی سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو جو ہے اپنے حالات، اپنے جو ہے معاملات اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عالی شان لوگ تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان بھی کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات ان کے بارے میں اوپر نیچے کر کے سوچیں یا کہیں؟ تو بھائی یہ بات ہم اپنے پلے باندھیں کہ ہمیں اپنی زبان جو ہے اہل بیت کے بارے میں نہیں کھولنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ سمجھنا ہوتا ہے تو بھائی علماء سے سمجھا جاتا ہے، علم والوں سے سمجھا جا سکتا ہے، وہ ان مسائل کو سمجھا بتا سکتے ہیں، خود سے نہیں کریں۔ اور خاص طور پر اگر عوام کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے تو پھر تو بہت ہی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو پہلے گزر گئے ان کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، حشر والے دن نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے بڑوں کے بارے میں
جو ہے بات چیت شروع کر دیں، نکتہ چینی شروع کر دیں، ہے جی۔ بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں، امی ابو آپ کو ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، تو ماں باپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ بیٹا جو اس وقت کے جو حالات تھے وہ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم نے پوری خیر خواہی کے ساتھ اور آپ کے فائدے کے لیے یہ فیصلے کیے تھے، آج آپ کیسے انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھئی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایسی غلطیاں کرنے سے جو ہے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو چنا اور اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بھی وقت کے نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اچھا، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع کی، اس کو فالو کیا، نبی کے طریقوں پہ چلا، وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں کامیابی کا معیار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور یہ جو اتباع ہے یہ کس نے کی؟ یعنی صحابہ کی وہ جماعت تھی، سمعنا و اطعنا، جو سنتے تھے اور اتباع کرتے تھے، مانتے تھے۔ اب جب یہ ماننے والے تھے، مانتے رہے، ساری زندگی مانتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی ایک کرائٹیریا بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے گئے وہی اول ہیں، اور جو ہے جن لوگوں نے اچھے انداز سے ان صحابہ کی پیروی کی وہ لوگ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں رضا جو مل رہی ہے اتباع کرنے سے، جس طرح نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، بڑی کامیابی کاؤنٹ ہوں گے۔ اسی طرح جو اتباع کرنے والے ہیں یعنی صحابہ کی وہ جماعت ہے، اگر انہوں نے اتباع نبی کی اب ان کی اتباع کی جائے گی، ان کو بھی فالو کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح تابعین نے ہو بہو صحابہ کرام کی تابعداری کی، ان کے مطابق چلے۔ جب وہ ان کے مطابق چلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی عزت عطا فرمائی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا عطا فرمائی، وہ بھی قرون ثلاثہ کے اندر ایک اہمیت رکھنے والے جماعت بن گئی، پھر ان کی بھی اتباع کی گئی اور وہ تبع تابعی کہلائے۔ اب ان کی بھی دیکھیں اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک سے ان کو بھی بتایا، لیکن اس کے بعد ایک حالات ایسے آ گئے کہ اچھے برے ہر قسم کے لوگ جو ہے آنے شروع ہو گئے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ لوگ جنہوں نے اسی طرز پہ زندگی گزارتے رہے جو صحابہ کا انداز تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھر اپنے وقت میں عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے ان کو بھی شان عطا فرمائی۔ وہ بھی ایک ایسے لوگ تھے جن کی اتباع کی گئی، آج تک اسی طرح ہے، نیک لوگوں کی اتباع کی جاتی ہے، ان سے مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں، علماء مشائخ کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ کامیابی جو ملی، آج کے بندے کو بھی جو کامیابی مل رہی ہے اور یہ اوپر جا کے وہی انداز ہوگا جو صحابہ کا ہے، تب تو یہ کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے جو ہے نبی کی تابعداری کرنا جیسے صحابہ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ ہم اگر یہ بات سمجھ جائیں تو الحمدللہ پھر ہمیں جو ہے کوئی بھی مسئلہ نہ آئے، کوئی بھی پریشانی نہ آئے، اور ہمیں جو ہے آرام سے یہ ساری اتباع کرنا ممکن ہو جائے۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ یعنی تمام صحابہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔
جب اللہ راضی ہو چکا ہے تو پھر ہمارا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم ان پہ کوئی بھی بات کریں اور جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ہاں، یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، جس طرح جو ہے تقویٰ جو ہے یہ ایک کرائٹیریا ہے انسان کی عزت کا اس دنیا میں آخرت میں، یہ کرائٹیریا ہے، اسی طرح ایک پرچہ ہے صبر اور شکر کا۔ یہ بھی ہم نے ساری زندگی دینا ہے۔ کبھی حالات ایسے ہوں گے جس پہ شکر کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف سے فیورز آ رہی ہیں تو ہمیں شکر پڑھنا پڑے گا۔ جو اس وقت شکر نہیں کرتا بندوں کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کرنے والا۔ اسی طرح چپکے سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی مخلوق کا بھی جو ذریعہ بنے اس فیور کا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ اور اسی طرح صبر بھی ایک چیز ہے کہ صبر بھی کرنا چاہیے، صبر کا بھی جو ہے دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے، اور ایسے حالات بھی زندگی میں آئیں گے کہ انسان کو صبر کرنا پڑے گا۔ اب آپ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اتریں اور زمین پہ تشریف لے جائیں۔ اب آپ کو وہاں زندگی گزارنی پڑے گی، اور ایک وقت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جنت میں آپ کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے جو ہے پھر یہ صبر شکر والی زندگی گزاری ہوگی، ایمانی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اولاد میں ان سب کو بھی پھر جو ہے انعام عطا فرمائیں گے۔ اورثتہما کے نام سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کو وراثت میں جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے جنت آدم علیہ السلام کو دے دی، اور ان سب کو دے دی جو یہاں پر ایمان کے ساتھ اور صبر شکر کی زندگی گزاریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پرچہ تو صبر شکر کا پھر بن گیا نا۔ تو اب ایسی صورت میں آدم علیہ السلام جب اترے زمین پر، جنت میں رہنے والا زمین پہ آ رہا ہے، آپ بتاؤ کتنا صبر چاہیے ہوگا۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے اماں حوا کو ملا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کتنا شکر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جوڑ ملا دیا، پھر انسانیت پھیلی، پھر آپ سے اولاد ہوئی، سب چیز ہوئی، آپ نے اس کا بھی شکر ادا کیا ہوگا۔ تو پرچہ تو یہی صبر شکر کا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف انداز سے ایسے حالات سے انسانوں کو سبق دیا، اور یہ حالات سب سے زیادہ تو انبیاء پر آئے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح جو ہے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ کیسے کیسے حالات ان پر آئے، کیسی کیسی مشکلیں ان کے اوپر آئیں، اور وہ اس کے اندر صبر کرتے رہے، اور جب اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں تو وہ کیسے شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، میں کس کس کی بات کروں۔ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو جاتے ہیں، ابھی لڑکپن ہے، ماں بھی جو ہے اس دنیا سے چلی جاتی ہے، باپ تو تھا ہی نہیں، دادا نے سنبھالا، دادا بھی جو ہے وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ابو طالب اور اماں خدیجہ اس وقت ساتھ چھوڑتی ہیں جب آپ کو سخت ضرورت تھی۔ شیب ابی طالب کا واقعہ نیا ختم ہوا تھا، جس میں آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی تھیں۔ اب کوئی جو ہے تکلیف کا سہارا بننے والا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس وقت بھی اپنے حبیب کے یہ ساتھی جو ہے اس دنیا سے بلا لیے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ ساری چیز سمجھتے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مکہ کا شہر چھوڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن ہجرت کر کے دوسرے شہر میں آ گئے۔ اب تو بھئی مکے والے چین کر جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر بدر کا معرکہ، احد کا، اور اسی طرح خندق کا، اور جو ہے مسلسل یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی اس کو برداشت کرتے رہے۔ کتنے صحابی بدر میں ہی جو ہے شہید ہو گئے، کتنے احد میں چلے گئے، انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو صحابہ کی جماعت اور ان کے عزیز رشتہ دار جو باقی زندہ بچ جاتے تھے، ان کے دوست احباب ہر لڑائی کے بعد آخر کچھ شہید ہوتے تھے، کچھ بچ جاتے تھے، وہ اس تکلیف سے دوچار ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو یوں ہی بنایا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی وجہ سے
ان صحابہ کرام کو عزتیں بھی عطا کیں، کیونکہ انہوں نے صبر کے اندر کمال درجہ اختیار کیا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کہلائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ تکلیف اٹھائی اور خوب تکلیف اٹھائی، اپنی جان بھی دی، اور جان دینے کے بعد بھی ان کے ساتھ جو معاملے ہوئے یہ سب کے سب جو ہے آپ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی معاملہ اہل بیت کے ساتھ آپ دیکھیں، اہل بیت میں حضرت حسن حسین کا معاملہ، یہ کربلا کا واقعہ، یہ کتنا عظیم الشان واقعہ ہے اور ہمیشہ یہ سبق آموز واقعہ ہے۔ آج بھی اگر ہم اس کی تفصیلات پڑھنے لگیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور دیکھو ان کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت حسن حسین نے تو شہادت کا ہی رتبہ بلند کر دیا، ایسی شہادت دی کہ شہادت کو عظمت مل گئی کہ اگر جان دینی ہوتی ہے تو ایسے بھی دینی ہوتی ہے۔ جی اس کربلا کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نے جو بھی تکلیفیں، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، اگر ہم ان سب کو آج بیٹھ کے دیکھیں گے تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی انہوں نے وہ صبر کیا اور تکلیفیں اس طرح سے برداشت کیں کہ جو ہے یہ ایسی مثال قیامت تک بنا دی، اور اس کی وجہ سے صبر کا مقام بھی بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے اس پر۔ اب دیکھیں ہم سب انسان ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے، موت تو سب کو آئے گی۔ تو موت کی تکلیف تو ایک جیسی ہوتی ہے، تو بھئی ہاں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنی تکلیف اس کے اعمال کی وجہ سے ملی، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا معاملہ آسان کر دیا اس کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن موت تو برحق ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ موت ہی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان جو ہے اس عالم سے دوسرے عالم یعنی آخرت میں اندر جائے گا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اس کا طریقہ یہی ہے، یعنی اللہ نے اگر جنت بنائی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتے ہیں جنت کے لیے، تو کیسے جائیں گے؟ کیا ہم جہاز پہ بیٹھ کے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ نے اس کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا کہ موت کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اب موت تو بھئی ہر قسم کی ہے، لوگ کہتے ہیں عزت والی موت آئے، اب عزت اور کمال والی موت جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں شہادت کا رتبہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اور اگر شہادت بھی ایسی ہو جیسے حضرت حسین نے شہادت اور آپ کے فیملی نے شہادت دی، تو پھر تو ہم شہادت کا کہیں گے کہ رتبہ بلند ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو بھئی اس طرح سے اگر ہم اس کو سوچیں گے تو ہمیں صبر بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے واقعے کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کتنے انبیاء تھے جن کو جو ہے ناحق قتل کر دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اللہ نے یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اب اس پہ انگلی اٹھانا، اعتراض کرنا کہ ایسا کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، بھئی یہ ایسے ہی ہے، اب اس کو قبول کریں گے۔ اللہ نے ان کو تو رتبے دے دیے، ہم جب شکایتیں کریں گے اور بری باتیں کہیں گے، آپس میں لڑائیاں کرنے لگ جائیں گے، تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لیے تمام بھائی بہنوں سے درخواست ہے کہ اس معاملے پہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کی وکالت کرنی چاہیے، اہل بیت کی وکالت کرنی چاہیے، انہوں نے جو بھی کام کیے ان سب کی جو ہے حمایت کرنی چاہیے، چاہے ہماری سمجھ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جو ہے قرآن مجید نازل کیا۔ کسی نے اگر آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو جو ہے کوئی بات ایسی کہہ دی، شاعر کہا، کچھ کہا، اللہ نے واپسی جواب میں جو ہے آپ کی حمایت کر دی۔ تو یہ چیز جب نبی کی جس طرح سے حمایت کی گئی، اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے صحابہ کرام کی بھی حمایت کی۔ بدر کے واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، جس میں تقریباً کم و بیش 70 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ ہم احد کے واقعے کی بات کر رہا ہوں، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جس کے بارے میں مشورہ کیا گیا کہ ہم مدینہ میں جو ہے رہ کے ڈیفنس کریں یا باہر جا کر لڑائی کریں۔ تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم باہر جا کے احد کے میدان میں لڑائی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہرحال لمبا کہانی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے بات مانی، پھر اسی طرح جن کو تیر اندازوں کو کہا کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے اور حفاظت کرنی ہے، لیکن وہ بات کو انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اب تک تھا، اس کے بعد نہیں ہے، کیونکہ فتح ہو گئی تھی، وہ چھوڑ کے جو ہے نیچے آ گئے۔ اور پھر یہ سارا واقعہ اس طرح سے ہوا جس سے کم و بیش 70 صحابہ، یعنی مدینہ کے اکثر گھروں کے اندر سے کوئی نہ کوئی بندہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان صحابہ کے ساتھ بھی جو ہے آپ معاملہ اچھا کریں، ان کو معاف بھی کر دیں، ان کو اپنے مشورے بھی شامل کریں۔ اور آپ دیکھیں قیامت تک جو ہے ان صحابہ کا تذکرہ کسی بھی برے الفاظ سے کسی صحابی نے روایت نہیں کیا، اور کوئی آپ کو جو ہے اس کی جو ہے ہسٹری نہیں ملتی کہ کون سے وہ صحابہ تھے کہ جن سے یہ اجتہادی غلطی ہو گئی، تو جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی قربانی جو ہے تمام مسلمانوں کو دینی پڑی، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ تو لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی جماعت اللہ کو پسندیدہ جماعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اللہ کے پسندیدہ یہ شخصیات تھیں۔ اس لیے ہمارے لیے جو ہم ماننے والے ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے زبان کھولنا، ہمارے لیے کوئی بات کہنا بالکل بے معنی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنا سننا سب قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔